بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات تو آپ سے کرنی ہے عمران خان صاحب کے جو سسرالی ہیں ان میں ان کے نام آ رہے ہیں کرپشن میں۔ میرے پروڈیوسر ہیں ان کی عمران خان صاحب کے جو برادر نسبتی ہیں، یعنی کہ بشرا بیگم کے جو بھائی ہیں احمد مشتبہ صاحب، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، وہ ریکارڈڈ گفتگو ہے، اور ان کو چونکہ سائیوال کا جو محکمہ اینٹی کرپشن یا اس کی جو برانچ ہے اس نے طلب کیا ہے، اور پھر طاہر خورشید صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے، عثمان بزدار صاحب یعنی کہ وسیم اکرم پلس صاحب، جن کے عمران خان صاحب جو تھے وہ گیت گایا کرتے تھے اور جن کی وجہ سے انہوں نے ٹکر لے لی تھی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، ان کو بھی طلبی کے نوٹس جاری ہوئے ہیں اینٹی کرپشن کی طرف سے۔ بڑی انہوں نے لمبا مال پانی بنایا، اور ٹیلنگز اور ہمارے دیگر جو دوست ہیں وہ ان دنوں چونکہ جبر کے دن تھے، ہم بڑے طریقے سے بولتے تھے کہ طاہر خورشید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے انی ڈالی ہوئی ہے، ہم نے اس کے اوپر بڑے ولاگس بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیگم صاحبہ یعنی کہ بشرا بیگم کے بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں، بشرا بی بی کے، اور ان کے اہل خانہ یعنی کہ ان کے جو بیٹے، انہوں نے بھی پیسے پکڑے ملک ریاض صاحب سے، اور خود وہ ہیرے اکرات گوگی کے کیس، 100 طرح کی چیزیں ہیں۔ عمران خان صاحب کے کرپشن والے معاملات گھڑیوں کے علاوہ، توشہ خانہ کے علاوہ ہر چیز ان کے گرد گرد گھوم رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کبھی کرپشن کے معاملے پکڑے جائیں گے، یا پھر اسی طرح کی نکی موٹی کرپشن ان کی سامنے آتی رہے گی جس کو عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں وہ اگنور بآسانی کر سکیں گے، یا پھر کوئی بڑا سکینڈل جو ہے، کیونکہ پاکستان کے ایک بہت بڑے افسر نے یہ مجھے بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کے ڈھائی تین سالہ دور ہی کہہ لیں آپ، کیونکہ اس وقت 2.5 سال ہوئے تھے ان کو جب مجھے یہ بات بتائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی کرپشن کے جو قصے سامنے آنے ہیں وہ ہند سندھ میں اس جیسی کرپشن نہیں ہوئی ہونی، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ لندن تک معاملات جائیں گے، اور یہ جو آصف علی زرداری اور نواز شریف، انہوں نے اپنے تینوں ادوار میں ملا کے اتنی کرپشن نہیں کی ہوگی جتنی کرپشن عمران خان صاحب نے ایک ٹنیور میں کر گئے ہیں۔ تو ابھی تک تو وہ اس کے ثبوت سامنے نہیں آ رہے، کوئی ہوا بھی نہیں سامنے آ رہی، کوئی بات بھی نہیں سامنے آ رہی، تو کیا یہ سامنے آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، یا بس لوگوں کی یہ ایک خام خیالی تھی کہ جی کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، یا یہ کرپٹ ہیں لیکن وہ کہانیاں سامنے آنی ہیں، تو ابھی تک تو نہیں آئی۔ اس پر میں آپ کو تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور وہ کرپشن ان کی سامنے آنے کے چانسز کم ہیں، اور اس کی میں آپ کو لاجیکل ریزن دوں گا۔ تو باقی میں نے اس سے پہلے کہ اس کے ایشو کے اوپر بات کریں، 2 بڑے اہم واقعات ہیں، وہ میں نے کہا کہ وہ چونکہ بہت چھوٹے ہیں، اور میری جو آج کل ویلاگز ہیں وہ آپ سے وہ اتنا کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے، وہ لمبے ہو جاتے ہیں، وہ 22 منٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے کل میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یار کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھو، مطلب بات جو ہے وہ کم وقت میں کرنے کی کوشش کریں۔ تو میری آج کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ 10-12 منٹ میں یا اس سے زیادہ نہ اوپر جائے ہماری گفتگو۔ تو اس لیے میں جو چھوٹے معاملات ہیں لیکن بڑے اہم معاملات ہیں، چھوٹے معاملات نہیں ہوتے، اہم معاملات ہیں، بڑے معاملات ہیں۔ ایک تو ہے جی کہ قصہ جو آج نالا کرنگ میں پیش آیا واقعہ، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں ان کو، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے ان کو اپریشیٹ کیا، اور پھر وہ ایک سادہ ایک نرم مزاج آدمی جس نے وہ 4 بچوں، معاملہ یہ ہوا، میرا خیال ہے کہ آپ کے نوٹس میں ہوگی یہ بات، یہ خبر آج سارا دن پاکستان کے میڈیا پہ چل رہی ہے کہ برسات ہوئی، اور جو کورنگ نالا ہے جہاں بنی گالا سے جو ہو کے گزرتا ہے، وہ والا کورنگ نالا جہاں سے جو پتہ نہیں کس صوفی حالت میں عمران خان صاحب نے گاڑی نکالی تھی اپنی، ڈرائیور تو کوئی اور تھا لیکن وہ ہیوی گاڑی تھی تو وہ گزر گئی، اللہ نے مہربانی کی۔ اس طرح کی بہادری نہیں دکھانی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہوتی ہے، چھلانگ نہیں مارنی چاہیے۔ لیکن کچھ میں اسی نالے میں وہ لڑکے جو تھے وہ 4 سگے بھائی تھے، وہ یہ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، یہ وہ ہمارے ہاں جو پٹھان ہیں وہ یہ زیادہ کام کرتے ہیں، وہ بھی یہی میرا خیال ہے شکل سے تو یہی لگ رہے تھے، اور کہ وہ کوڑا چن رہے تھے وہ نالے میں سے، تو اچانک پانی آ گیا، بارش ہوئی اور اچانک پانی آ گیا، اور پانی طغیانی کی صورت میں آیا، بہت زیادہ پانی تھا۔ تو وہ بچے جو ہیں وہ وہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو، آج سارا دن وہ چلی ہے، وہ ایک جگہ پر
درمیان میں پھنسے ہوئے تھے بچے، تو وہ لوگوں نے دیکھا، ریسکیو کو بلایا، نیوی والے آئے اور جو پولیس کے کمانڈوز ہیں جو تیراک ہیں وہ آئے، انہوں نے مل کے بچوں کو بحفاظت نکال لیا۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے ایک جذباتی، اور میں سمجھتا ہوں جذباتی بھی کہنا چاہیے، اور ایک درد دل رکھنے والا انسان، چار پتہ نہیں وہ غریب ماں باپ کی یہی کمائی ہے، چار بچے، چار سگے بھائی تھے وہ، اس نے ان کو بچوں کو دیکھا، اس سے نہیں رہا گیا، اس نے چلتے پانی میں بکھرے ہوئے نالے میں، برساتی نالے میں، اور برساتی نالا جو ہوتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، وہ دریاؤں سے بھی بازی لے جاتا ہے، یا دریاؤں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس میں چھلانگ لگائی بچوں کو بچانے کے لیے، تو بچے جو ہیں وہ تو ان تک نہیں وہ پہنچ پایا، وہ پانی میں بہہ گیا۔ تو اس کی زندگی کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، وہ کسی کنارے لگ گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بس دعائی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور میں اس کے جذبے کو سلام کی جا سکتی ہے، مطلب کوئی اس کے اوپر وہ وصیت، کوئی نصیحت وہ والی نہیں بنتی۔ دکھی لوگوں کو دیکھ کے یا پریشان حال لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہو جانا اور ان کی مدد کو آنا، یہ بڑے اچھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اور بڑے جو جن کو کہتے ہیں نا ہم، بڑے نرم مزاج لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس شخص کے لیے دعا کیجیے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، بس یہی دعا کی جا سکتی ہے، اس کو زندگی دے۔ تو اور جو محنت مزدوری کرنے والے بچے ہیں، اب یہ کہہ دینا کہ جی کہ بچوں کا خیال رکھیں، غربت، سر غربت سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو وہ جو بچے کوڑا چن رہے تھے وہ موت کے منہ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، بچ گئے۔ تو ان کو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ بچوں کی حفاظت کرنا والدین کا فرض ہے، اپنے بچوں کا دھیان رکھیں۔ سر غربت دھیان نہیں رکھنے دیتی۔ خیر، اس پر میں کیا بات کروں، یہ واقعہ آپ کے نوٹس میں لانا تھا، اور آپ سے گزارش کرنی تھی کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کا خیال کیجئے، اور اس شخص کے لیے دعا کیجئے جس نے ان بچوں کی مدد کے لیے موت کو ایک طرح سے گلے لگا لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ دوسری بات، آج 5 جولائی ہے، 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا بدترین دن ہے، اور وہ والا دن تھا جب ایک منتخب حکومت کو اپنے ہڈن ایجنڈا کی وجہ سے، کیونکہ ریاض کھوکھر صاحب جو اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، اور ان کے امریکہ کے جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان کی سول گورنمنٹ سے ہٹ کر جو ہیں اس وقت کے، معافی چاہتا ہوں، چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق صاحب کے حق میں چلا گیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ جو دھاندلی کے خلاف تحریک چلی تھی 9 ستاروں کی، پاکستان نیشنل الائنس کی، قومی اتحاد کی، وہ پتہ نہیں کب کس طرح جو تھی وہ تحریک نظام مصطفیٰ بنی، اور پھر وہ کیا معاملات ہوئے، وہ جو بھی 1977 5 جولائی کو جو کچھ بھی ہوا، ضیاء الحق صاحب نے، وہ ایک بھیانک خواب ہے جس کی تعبیر آج تک بڑی بھیانک ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے ہم منشیات ہے، یہ جو ہمارے 80,000 جو شہری اور جو فوجی جو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ہر دوسرے تیسرے دن بم پھٹتے تھے، خودکش حملے ہوتے تھے، یہ اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ آج بھی یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 جو ہیں ٹریفک کانسٹیبلز، ان کو دہشت گردی کا وہ نشانہ بن گئے ہیں۔ آج ہم نے کراچی میں وہ خیر بلوچوں والا معاملہ تھوڑا سا اور ہے، کیونکہ وہ آمریت کی وجہ سے ہی اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر آمریت آئی ہے، اس نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے اپنا اسلام نافذ کرنے کے چکروں میں اس قوم کو تقسیم کیا، اور اس قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل فیبرک ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو آج کے دن جنرل ضیاء الحق صاحب کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ایسے شخص کی وہ جو کہتے ہیں نا، ہم بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کہ جو اس دنیا سے چلا گیا بس اس کو اچھا برا نہیں کہنا چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اتنا برا کیا ہے اس قوم کے ساتھ کہ وہ آج تک ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو ان کے لیے کم از کم اس فقیر کے دل سے تو کوئی دعا نہیں نکل سکتی۔ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا انصاف ان کے ساتھ کرے۔ جو اس قوم کے ساتھ انہوں نے کر دیا ہے، لوگوں کے بچے مروائے، انہوں نے لوگوں کے بچوں کو ڈالر لے کے یہ افغان جہاد میں انہوں نے جھونکا، ایندھن بنایا اس جہاد میں، ڈالر لے کے
اور ان کے بچے خود امریکہ میں پڑھتے تھے، اور آج تک ان کی جائیدادوں کا آپ حساب نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کے بچے ہیں، اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ تو شجر ممنوع ہے پاکستان میں، یا چیف آف آرمی سٹاف تو بہت بڑا عہدہ ہے، یہاں پر تو کرنل کی بیوی جو ہے وہ انٹچبل جو ہے وہ مخلوق ہے، تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ آج کا دن جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور دعا کریں اور جد و جہد کریں کہ پاکستان میں کبھی مارشل لا نہ لگے، اور مارشل لا قابل نفرت ایک چیز ہے۔ یہ طرز حکومت جو ہے یہ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو ہم فلاسفیکل نہیں ہوتے، میں سیدھا آتا ہوں۔ ایک کل احمد مجتبیٰ جو ہیں یعنی کہ بشرا بی بی کے بھائی، ان کو سائی وال میں بے پناہ کرپشن کرنے کے چکر میں ان کو اینٹی کرپشن سائی وال نے طلب کیا تھا، انہوں نے انی ڈالی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا پاک پتن کی طرف جانا ہو، ان کے گاؤں کا نام میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ میں بھول گیا ہوں، وہ جناب آپ کو کسی یورپ کا گاؤں لگتا ہے، کیونکہ وہاں پر بے پناہ پیسہ لگا اور بے پناہ پیسہ کھایا گیا۔ یہ شاہ کام چوک میں، یہ جو لاہور بیریا ٹاؤن کا جاتا ہے، ملک ریاض صاحب سے کوئی 80 کروڑ روپے ان کا کوئی بیٹا اڑا گیا۔ تو یہ ایک نیٹ ورک تھا، بہت بڑا نیٹ ورک تھا، اور یہ بڑی فراڈ بازی ہوئی کہ جی عثمان بزدار صاحب کو لانا ہے، کوئی عین نام کا بندہ چاہیے، جو یوں کر کے پورا وہ خواب سنایا گیا عمران خان صاحب کو۔ کیوں سنایا گیا؟ کیونکہ عثمان بزدار صاحب کی جو دوسری بیگم ہے وہ بشرا بی بی اور گوگی، یہ ایک گینگ تھا، اور عثمان بزدار صاحب جو کچھ بھی نہیں تھے ان کو اچانک سے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ واقعہ کئی دفعہ کوٹ کیا ہے کہ جب انٹرویوز ہوئے 3 بندوں کو، وہ ہوتا ہے نا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، پہلے آپ نے طے کیا ہوتا ہے کہ میں نے مسٹر اے کو یعنی کہ عثمان بزدار کو ہی وزیر اعلیٰ لگانا ہے، لیکن پارٹی کے لوگ باتیں نہ کریں کہ یہ کہاں سے آ گیا، تو 2-3 بندے جو تھے ان کے انٹرویوز کے لیے بنایا تھا کہ آپ کا ہوگا جی وہ انٹرویو وزیر اعلیٰ کے لیے۔ تو جن کے انٹرویو تھے وہ بھی حیران تھے، وہ بھی اپنی اپنی ٹائپ کے عثمان بزدار ہی تھے۔ تو عمران خان صاحب ان میں سے کسی کو نہیں جانتے تھے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جن کے لیے انٹرویوز ہو رہے تھے۔ تو اب وہ اندر داخل ہوئے تو عثمان بزدار یہاں پہ کھڑا ہے، یہاں پہ مسٹر بی کھڑا ہے، یہاں پر مسٹر سی کھڑا ہے، یہ مسٹر بی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ایویں تو کم آ رہے عثمان کیا حال ہے یار، میں بڑی تعریف سننی ہے تمہاری۔ اب وہ بندہ پریشان ہو رہا ہے کہ یار شرمندہ ہو رہا ہے، میں تو عثمان بزدار نہیں ہوں، ایتھے عثمان بزدار پریشان ہو رہا ہے، عثمان بزدار تے میں کہ کوئی اور ہی نہ وزیر اعلیٰ بن جائے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو۔ تو چل پڑے، چلو اندر آ جاؤ، سب سے پہلے تم ہی اندر آؤ۔ دروازہ کھولا تو پھر اسی کی طرف دیکھ کے مسٹر بی کی طرف کہتے ہیں عثمان آ جاؤ نا یار۔ تو مسٹر بی نے عثمان بزدار کو ہاتھ ہلا کے کہ عثمان صاحب جائیں، تو پائن پھر نہیں شرمندہ ہوئے خان صاحب۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ پلانس تھے بی بی کے، بشرا بی بی کے، کہ نہیں پانی ہے اور خاور منیکا، اور میرا مطلب انہوں نے تو اپنا شناختی کارڈ میں نام بھی نہیں تبدیل کروایا۔ خاور منیکا جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ کا، بشرا منیکا یہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، جو ان کا وہ این ٹی ایم نمبر ہوتا ہے اس کے اوپر، نیشنل ٹیکس نمبر جو ہے ان کا، اس کے اوپر این ٹی این کہتے ہیں میرا خیال اس کے اوپر بی بی کا نام یہی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ بیوی ہو وہ عثمان یعنی وزیر اعظم پاکستان کی، اور اس کا شناختی کارڈ نہ چینج ہو سکتا ہوئے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ 3-3.5 سال بلکہ 4 سال یعنی کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کی منقوہ ہو، ان کے نکاح میں آئی ہوئی ہو، اور وہ اپنے سرکاری کاغذات تبدیل نہ کروائیں؟ تو اس کے کئی مطالب نکلتے ہیں کہ یا تو بی بی کسی مارتے، تو یا پھر اس کو ویسے ٹرسٹ نہیں ہے، خان صاحب کسی وقت بھی طلاق دے دیں گے۔ تو خیر مطلب یہ کہ یہ سر جی یہ وہ مجھے تو لگتا ہے وہ انڈیسنٹ پرپوزل والا کوئی سین ہے۔ تو یہ خیر ذاتی زندگی کے معاملات ہیں، لیکن جو کرپشنیں ہوئی ہیں یہ ذاتی زندگی کے معاملات نہیں، یہ گھریلو خاتون والے معاملات نہیں ہیں۔ تو عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ خالصتاً دیہڑی لگانے کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، اور انہوں نے پھر چن کے وہ بندہ رکھا جو جب یہ تحصیل ناظم ہوا کرتے تھے یہ توسالی سائڈ پر، تو ان کو وہ پہاڑ پورے کا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ میں ان کی تحصیل کا نام بھول گیا ہوں، وہاں پر یہ سیکٹری لوکل کمیشن تھے یا پتہ نہیں کیا تھے، ڈی سی تھے، ڈی سی او تھے، اس طرح کر کے ان کا کوئی تھا، سیکٹری نہیں تھے۔ تو یہ تب سے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کر کرپشن کر رہے تھے، ان کو یہ سکھاتے تھے گھوسٹ۔ یہ مجھے کس نے باتیں بتائیں؟ جو اس وقت وہاں پر ایک اور عہدے کے اوپر سرکاری افسر تعینات تھا، یہ ساری باتیں اس نے مجھے بتائی ہیں۔
تو وہ انہوں نے پھر طاہر خورشید صاحب کو ڈھونڈ کے نکالا، اس کے ذریعے پیسے پکڑتے تھے۔ یہاں پر ہمارے دوست ہیں، وہ ان سے کسی نے، یہ گوہر بٹ صاحب نے، ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک جاننے والا ہے، تو اس نے کہا کہ جی کہ میں نے اپنے فلاں بھائی صاحب کو ڈی سی لگوانا ہے، یار کوئی مہربانی کرو۔ انہوں نے کہا کہ جی اچھا میں گل کراں گا فلاں گجر دے نال، گجر ذہن میں رکھیے گا، فرح بی بی کا شوہر احسن گجر ہے، گجر لنک، تو میں بات کروں گا اس سے بات کی، تو اس نے کہا کہ جی کہ اتنے کروڑ روپیہ چاہیے، مطلب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے۔ انہیں کہا اتنے پیسے؟ انہیں کہا جی وزیر اعلیٰ صاحب آپ لین گے پیسے یا طاہر خورشید صاحب ہی لین گے، فوراً آرڈر کٹ کے دیں گے تمہیں انج کر کے۔ تو یہ کرپشن کا لیول تھا، اور اس کے اوپر بڑی کہانیاں ہیں، اور وہ ان کو بھی بلا لیا گیا ہے طاہر خورشید صاحب کو۔ پھر جب یہ ہم تو شور ڈالا کرتے تھے نا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کرپشن کی یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہی سامنے آنی ہے کہ سجے کھبے تو سب کرپشن کر رہے ہیں۔ خان صاحب خود جو ہے وہ گھڑیاں چوری کر کے بیچ رہے ہیں، تو کیا اس لیول کی ہی کرپشن ہے عمران خان صاحب کی، جو وہ باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ کے طوطے اڑ جائیں گے کہ اتنی انہوں نے کرپشن کی ہے جتنی نواز شریف کے 3 ادوار میں اور پیپلز پارٹی کے 3 ادوار میں جتنی کرپشن ہوئی، اتنی کرپشن ان کے دور میں ہو چکی ہے، عمران خان صاحب نے کر لی ہے۔ تو سر وہ سامنے نہیں آنی، یہ میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں، وہ اس لیے سامنے نہیں آنی کہ عمران خان صاحب کھاتے تھے 25 روپے 100 میں سے، باقی 75 روپے وہ کھا جاتے تھے جن کو اب عمران خان صاحب کے جانے کی تکلیف ہے، اور تکلیف ان کو ہے جن کے ہم نام لیں گے تو ہم چکے جائیں گے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کی بڑے لیول کی کرپشن اس وقت سامنے آئے گی جب پاکستان میں وزیر اعظم کوئی دھڑلے والا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب جیسا جو ہے نا سبمسو سا پرائم منسٹر، وہ تو کیس جو کرپشن کا وہ فلانا صاحب بھی یہ نہیں سیڈ تے کر دو، یہ فلانے فلانے کا نام ہے، اچھا اے فائل اتنی کرپشن 36 ارب روپے، یہ تو فلانا صاحب بھی شامل ہے، نہیں انہوں بھی فرق کر دو۔ تو شہباز شریف صاحب بیسکلی اس وقت کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ فائلیں سائڈ پہ لگا رہے ہیں، اور بائی ڈیفالٹ بچ کون رہا ہے؟ عمران خان۔ یہ جو تکلیفیں ہیں نا، ہمیں یہ اتنی تکلیفیں نہیں عمران خان کے جانے کی۔ کوئی لینڈ پرووائڈر تھا، میرے منہ سے پھر سچی باتیں نکلیں گی تو وہ پھر میں زیادہ ٹینشن میں آؤں گا، تو بس اسی پر اکتفا کیجئے کہ عمران خان صاحب کی کرپشن کی اصل کہانیاں اس وقت سامنے آنی ہے جب بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوا، جب مریم بی بی، ان دونوں میں سے کوئی ایک وزیر اعظم ہوا، پھر وہ جو تڑلے سے کام کرتے ہیں نا وہ والے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں اس طرح کا کچھ نہیں ہونا۔ پھر 18 منٹ ہو گئے، آئی ایم سوری، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔